خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اور اس کے شرائط۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی سچائی ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سب سے بڑا انصاف کا کلمہ ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا جو اپوزٹ ہے وہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا انصاف لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ قرار دیا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ احسن الحسنات ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنا ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ تو سب سے بڑی نیکی توحید ہوگی۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور پھر ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ تمام انبیاء کرام اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام کی دعوت کی پہلی بات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء اور رسولوں نے دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ کے کلمے سے کیا۔ اگر لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سبق پڑھاتے تھے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے جو دوسرے اسباق ہیں، نماز کی تعلیم ہے، زکوٰۃ کی تعلیم ہے، رمضان کے روزے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ سب سے پہلے تم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو گے۔
اگر لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو مان لیں تو پھر انہیں بتلانا کہ تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، پھر زکوٰۃ کی تعلیم دینا، پھر رمضان کے روزے کی بات رکھنا. تو لا الہ الا اللہ سب سے اہم ہے، یہی دین ہے. دین کی بنیاد اسی لا الہ الا اللہ پر ہے. اگر لا الہ الا اللہ یعنی توحید صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے. ایک آدمی دن رات تسبیح پڑھتا رہے، ایک بھی نوافل اس سے قضا نہ ہو، ایک بھی نوافل اس سے ترک نہ ہو، چھوٹے نہ، فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہو، ہمیشہ صبح و شام اذکار میں مشغول رہتا ہو، لیکن توحید میں خلل ہو، اس کے عقیدے میں بگاڑ ہو، شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہو، تو باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑا متقی ہے معاشرے کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں، لیکن وہ موحد نہیں ہے، تو پھر اس کی کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے. حدیث بطاقہ مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن کے اندر یہ روایت آئی ہے، بڑی تفصیل روایت ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا. اس کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور رجسٹر یہ دنیا کی رجسٹر کی طرح نہیں، بلکہ جہاں تک نگاہ جائے گی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک رجسٹر کی لمبائی ہوگی، اور 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے. پھر بھی اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو بندہ سوچے گا، ڈر جائے گا، کہے گا کہ یہ 99 رجسٹر کے مقابلے میں کون سی نیکی کام آئے گی؟ یہ جو گناہ سے بھرے پڑے 99 رجسٹر ہیں، کون سی نیکی کام آئے گی؟ پھر بھی اللہ رب العالمین یہ فرمائے گا تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ایک بطاقہ نکالا جائے گا، ایک پرچی نکالی جائے گی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. تو 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے گا، دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے گا. لا الہ الا اللہ کا جو پلہ ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا. تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ احسن الحسنات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی نیکی توحید ہے. لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں. اس کا معنی سمجھنے کے لیے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، 2 جز ہے. لا الہ، لا الہ یہ ایک پارٹ ہے، دوسرا پارٹ الا اللہ. پہلا کیا ہے؟ پہلے میں انکار ہے کہ لا الہ یعنی اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا. اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے پتھر کی عبادت کرتا ہو، کوئی شجر کی، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہو، کوئی دریا سمندر گائے جانور کی پوجا کرتا ہو، کوئی دھرتی کو پوجتا ہے، تو تمام معبودان باطلہ جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، تمام معبودان باطلہ کا پہلے کلمے میں انکار ہے، پہلے پارٹ میں، پہلے حصے میں انکار ہے کہ لا الہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، الا اللہ. اس میں اس بات ہے، پہلے میں انکار، پہلے رکن میں، دوسرے رکن میں اس بات ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کرنا ہے. عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے قرآن و احادیث میں کئی نام آئے ہیں.
کلمۃ الاخلاص کہا گیا ہے، عروۃ الوثقی کہا گیا ہے، اسی طریقے پر کلمہ توحید کہا گیا ہے۔ تو بہت سارے نام ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ یہ لا الہ الا اللہ کب فائدہ پہنچائے گا، ہمیں کب فائدہ دے گا؟ جب ہم اس کے ارکان کو سمجھیں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں گے تب، اور اس کے شرائط کو پورا کریں گے تب، شرائط کو پورا کریں گے تبھی اس کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کے شروط کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چابی ہو، چابی میں جو دانت بنے ہوتے ہیں، جو شیپس ہوتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے شروط کی مثال ہے۔ جب تک شروط کو پورا نہ کیا جائے، تقاضے کو پورا نہیں کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ یہ جو جنت کی کنجی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہمارے لیے۔ تو لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اور کنجی، چابی بغیر دندان کے نہیں کھلتی ہے، بغیر دانت کے۔ جس طرح چابی میں دانت بنے ہوئے نہ ہوں تو تالا نہیں کھلتا ہے، ویسے ہی اگر لا الہ الا اللہ کے شرائط کو ہم پورا نہیں کریں گے، تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، تو پھر جنت کا دروازہ ہمارے لیے نہیں کھلے گا۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ کہا، تو اس کے لیے اجر و ثواب کب ہوگا؟ جب کلمے کے شروط، لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرے گا۔ اس لیے ان شرائط کو پورا کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ کلمے کے شروط کیا ہیں؟ اب اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ کیا کافی نہیں ہوگا؟ تو آپ کا ہمارا یہ جواب ہونا چاہیے، بالکل کافی نہیں ہوگا۔ کیوں کافی ہوگا؟ کیا منافقین نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا؟ منافقین نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں، جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اس وجہ سے ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ زبانی طور پر تو لا الہ الا اللہ کہا، لیکن لا الہ الا اللہ کے شرائط کو پورا نہیں کیا۔ انجام کیا ہوا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ لوگ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز سجدوں کے جو نشانات اس کے پیشانیوں میں ہے، وہ جہنم میں نہیں جلیں گے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ نماز پڑھ کر کے بھی ایک آدمی جہنم میں جا سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے نمازی آدمی تو کلمہ کا اقرار تو کرتا ہی ہے۔ اگر صرف کلمے کا اقرار ہی کافی ہوتا، اس کے شروط کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر دنیا کے اندر جتنے بھی کلمے کا اقراری ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی بھی جہنم میں نہیں جاتا، سب کے سب جنتی ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ نمازیوں کے جو نشانات ہیں، سجدے کے نشانات، وہ جہنم اس کو جلائے گی نہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے، جب کلمے کے شرائط کو پورا نہیں کرے گا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، اپنے گناہ یا پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو شرائط کو پورا کرنا، شرائط کو لازم پکڑنا، اس پر عمل کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے شرط چھوٹ جائے، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کلمے کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط علم ہے۔ علم، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت ہے، یعنی اس کے معنی کا نہ جاننا ہے۔ تو
لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطالب کا جاننا یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اس لیے جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کے معنی سے ناواقف رہا اور اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، صرف ایسی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس کا معنی مفہوم اس کو معلوم نہیں ہے، اس کے شرائط کا اسے علم نہیں ہے، تو پھر یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، یہ اقرار صرف اس کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانے، کہ معنی کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے، پہلے علم حاصل کیجئے۔ فَاعْلَمْ، جان لیجئے، علم حاصل کیجئے۔ کس چیز کا علم؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا، اس حال میں مرا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھیے علم کی شرط لگائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، کہ جو شخص اس بات کو جانتا تھا، اس بات کا اسے علم تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے پہلی شرط علم ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یقین ہے، یعنی 100% یقین۔ یقین ایسا یقین جو شک و شبہ کے منافی ہو۔ یقین کب ہوتا ہے؟ جب انسان جان لیتا ہے، جب انسان اس کا علم حاصل کرتا ہے، تب اس کو یقین ہوتا ہے، 100% یقین۔ چنانچہ جس شخص نے بھی 100 میں سے 1% بھی معبودان باطلہ کے انکار میں شک کیا، معبودان باطلہ کے انکار کرنے میں جس کو شک ہو، تردد ہو یا توقف اختیار کر لیا، تو وہ موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہود و نصارہ کے کفر میں شک کیا، جن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے، اگر ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہو کہ نصارہ بھی یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، وہ اپنے دین پر صحیح دین پر قائم ہے، یہودی بھی اپنے دین پر صحیح دین پر قائم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس تک پہنچ چکی ہے، تو پھر ہم اور آپ موحد نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ موحد نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ تمام ادیان باطلہ کا انکار کرنا ہے۔ یقین صرف دین اسلام پر ہو، دین اسلام پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کو 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اشہد اور اشہد بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی تم لوگ گواہی دو، تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما، جس نے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی ہو کہ اسے ان دونوں میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا،
تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے معبود حقیقی ہونے میں شک نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے میں شک نہیں، ان دونوں میں وہ شک نہ کرتا ہو، غیر شاکن فیہما الا دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو یقین 100% یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر جن لوگوں نے شک نہیں کیا، شک و شبہ میں نہ پڑے، ایسا ہی شخص مومن ہے، یعنی انہیں ایسا یقین ہو جس کے بعد وہ کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ ایمان، توحید میں یقین اور صحیح عقیدے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان اور توحید میں یقین اور صحیح عقیدے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فمن لقیت من ورائی هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باغ کے باہر جس کے ساتھ بھی تمہاری ملاقات ہو اور وہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا، یعنی یقین کے ساتھ، شک و شبہ کے ساتھ نہیں، بالکل 100%، 100% یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو تم اس کو جنت کی بشارت دے دو، تو تم اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ہم سب کو حکم دیا ہے کہ یقین کے ساتھ ہم سب ایمان لائیں، گواہی دیں، معبود حقیقی کی گواہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی۔ یہ دوسری شرط ہے لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے۔ پہلی شرط علم ہے، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، جہالت کے بالکل الٹا ہو۔ جہالت کو الٹا کیا ہے؟ علم ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور دوسری شرط یقین، یعنی 100% یقین، ایسا یقین جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ اور تیسری شرط اخلاص۔ جس شخص نے اس کلمے کی شہادت میں، اس کلمے کے گواہی دینے میں ریاکاری سے کام لیا یا شرک اکبر کا ارتکاب کیا، جیسے غیر اللہ کی عبادت کی، تو یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، یعنی اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، شرک ہے، تو پھر یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، بالکل اخلاص کے ساتھ، دین کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں۔ الا للہ الدین الخالص، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار، وہ خوش بخت، وہ سعادت مند شخص ہوگا جس نے خلوص دل کے ساتھ خالصتاً یہ کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو اخلاص یہ تیسری شرط ہے، اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ میں۔ تو یہ کلمہ کے شروط میں سے یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط صدق، سچائی، ایسی سچائی
جو جھوٹ کے منافی ہو، جھوٹ کے اپوزٹ ہو. جھوٹ کے اپوزٹ کیا ہے؟ جھوٹ کا اپوزٹ سچائی ہے. 100% سچائی اس کلمے کے اقرار میں. اس لیے جو شخص جھوٹے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جیسا کہ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا، یا جو شخص صرف نفاق کے طور پر اسلام قبول کرے گا، صرف زبانی طور پر یہ اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ کا، تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اسے فائدہ نہیں دے گا. تو سچائی یہ کلمہ کے شروط میں سے ایک شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جس کسی نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کلمے کا اقرار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. اس پر جنت حرام ہے. کس پر؟ جس شخص نے کلمے کو صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ، صدق قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اس شخص پر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ حرام کر دے گا. تو یہ چوتھی شرط ہے. 5ویں شرط محبت ہے. ایسی محبت جو بغض و نفرت کے منافی ہو، یعنی اس کلمے کا اقرار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے اور دین اسلام سے محبت کرتا ہو، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہو، پھر انبیاء سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد تمام موحدین سے محبت کرتا ہو. تو محبت یہ کلمہ کے شروط میں سے ایک شرط ہے. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہو، یعنی محبت میں شرک نہیں کرتا ہو، ایسا شخص کامیاب ہوگا. ایسا ہی شخص کلمے کے شروط کو بجا لائے گا، اور اللہ نے جس سے محبت کا حکم دیا ہو اس سے محبت کرتا ہو. اللہ رب العالمین نے کس سے محبت کرنے کا حکم دیا؟ انبیاء سے، رسولوں سے، مومنین سے، موحدین سے. اور محبت کی ضد کیا ہے؟ بغض ہے. محبت کی ضد بغض ہے. لہذا نواقض اسلام میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اللہ رب العالمین کے حکم سے صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا، پیش کیا، اس شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس سے نفرت کریں، ہم اس سے بغض کریں. مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کے احکام میں سے ہیں، شریعت کے احکام میں سے ہیں. اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. جیسے شریعت کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں اس کو بنایا نہیں جا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس حکم سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، دل میں بغض نہیں ہونی چاہیے. اگر دل میں بغض ہوگا، نفرت ہوگی، تو کلمے کے شرط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ یہ محبت ہے. اس شرط کو ہم اور آپ ختم کر دیں گے، اور کلمہ کا جب شرط پورا نہیں ہوگا تو پھر یہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. تو محبت یہ کلمے کے شروط میں سے ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا شریک بنا کر ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے. جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے ویسی محبت اگر غیر اللہ سے کریں گے تو پھر یہ کلمہ کا شرط یہ ختم ہو جائے گا، محبت والی شرط ختم ہو جائے گی. جب شرط ختم ہو جائے گی تو جس چیز کے لیے شرط لگایا جا رہا ہے، یعنی جسے مشروط کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے
اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے جب شرط ختم کر دیں گے ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے، پھر کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو محبت کیا ہے؟ یہ کلمے کے شروط میں سے ہیں۔ محبت کی قسمیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، یہ شرک اکبر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا شریک ٹھہرا کر کے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ یہ شرک اکبر ہے۔ ایک ہے طبعی محبت، فطری محبت، یہ محبت جائز ہے، اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت غالب نہ ہو، اللہ رب العالمین کی محبت پر وہ محبت غالب نہ ہو، جیسے اپنے والدین سے محبت کرنا، والدین کا اپنے بچوں سے محبت کرنا، والدین کا اپنے بچوں سے محبت کرنا، شوہر کا بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا شوہر سے محبت کرنا، لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت اللہ کی محبت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، تب یہ جائز ہے، اور یہ طبعی اور فطری محبت، فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باقی تمام انبیاء سے ہونی چاہیے، تمام رسولوں سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک محبت ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، محبت کی یہ قسم واجب ہی نہیں بلکہ ایمان کی مضبوط رسیوں میں سے ایک ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو لہٰذا ہر اس عمل سے محبت رکھنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہو، اور اس سے یہ ہر اس بات کو شامل ہے جسے شریعت لے کر کے آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، شریعت کے ہر عمل سے محبت ہونا چاہیے، ہر حکم سے محبت ہونی چاہیے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، نماز قائم کرنا ہے، سچ بولنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، ہر حکم سے محبت ہونی چاہیے، اور شریعت پر عمل کرنے والے سے محبت ہونی چاہیے، شریعت پر عمل کرنے والے سے محبت ہونی چاہیے، انبیاء سے محبت ہونی چاہیے، رسولوں سے محبت ہونی چاہیے، فرشتوں سے محبت ہونی چاہیے، صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، اور تمام موحدین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہر اس وقت سے محبت ہونی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسے شب قدر ہے، رات کا آخری پہر ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک جو وقت محبوب ہے ان وقتوں سے محبت ہونی چاہیے، ہر اس جگہ سے محبت ہونی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک مسجدیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو مساجد سے محبت ہونی چاہیے، ہر اس جگہ سے محبت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو کلمہ کے شروط میں سے 5ویں شرط محبت ہے۔ 6ٹھی شرط انقیاد، یعنی اس کلمہ توحید پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انقیاد کا مطلب ہوتا ہے اطاعت و فرمانبرداری، ایسی اطاعت جو
نافرمانی کے منافی ہو، الٹا ہو، اپوزٹ ہو، یعنی اطاعت گزاری، یہ انتہائی ضروری ہے۔ کلمہ کا اقرار کیا ہے، اب کلمے کے اقرار کر لینے کے بعد ان شروط کو پورا کرنا ہے۔ اس میں سے ایک شرط انقیاد ہے، اس کلمہ توحید پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جس شخص نے اس پر عمل نہیں کیا، صرف اقرار کیا ہے، تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا یہ کلمہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے رب کی، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو اپنے آپسی معاملات میں، آپس کے جھگڑے میں، آپسی تنازعات میں حکم نہ مان لیں، اور جو حکم آپ دیں، جو فیصلہ آپ کریں، آپ کو جج نہ مان لیں، جو فیصلہ آپ کریں گے، فیصلہ کر دینے کے بعد اس سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر تنگی محسوس ہوگی، حرج ہوگی، تو پھر صحیح مومن وہ نہیں ہو سکتا ہے، صحیح مومن اور صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دیں، اپنے سر کو، سر تسلیم جسے خم کرنا کہتے ہیں، اپنے سر کو جھکا نہ دیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کلمہ توحید کے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ چھٹی شرط اطاعت ہے، اطاعت گزاری کرنا۔ شروط لا الہ الا اللہ میں سے 7ویں شرط قبول ہے، ایسا قبول جو انکار کے منافی ہو، ایسا قبول جو انکار کے منافی ہو۔ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ قولی طور پر، یعنی زبانی طور پر، عملی طور پر عمل کر کے، اور اعتقادی طور پر اس کلمے کا اقرار کرے، اس کلمے کو ادا کرے، قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یستکبرون، تو کیا کرتے ہیں؟ نکیر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم مجنون، پاگل شاعر کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو قبول کرنا، ایسی قبولیت جو انکار کے منافی ہو، ایسی قبولیت جو انکار کے منافی ہو، یہ کلمے کے شروط میں سے ہے۔ اگر یہ شرط ہم اور آپ پوری نہیں کریں گے تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کا صرف اقرار کرنا یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے آخری شرط انکار ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ جن معبودان کی عبادت کی جاتی ہے، جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان چیزوں کا انکار کرنا، ان کے معبود ہونے کا انکار کرنا، ان کے معبود ہونے کا انکار کرنا، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بیچ کا راستہ اختیار کریں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اللہ بھی صحیح اور معبودان باطلہ بھی صحیح، تو اس کا صحیح اسلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ موحد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیوالی آئے تو مٹھائی بھی کھا لیں، مبارکباد بھی دے دیں، درگا پوجا میں جا کر کے اس کی مجلس میں شریک ہو جائیں، مبارکباد دے دیں، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معبودان باطلہ جس کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کا انکار کرنا ہے، یہ کلمے کے شرائط میں سے ہیں۔ اگر انکار نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اور آپ کا اسلام خطرے میں ہے۔ یہ ماننا کہ معبودان باطلہ کی عبادت کیا ہے؟ باطل ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک معبود کا انکار کیا، تو اس کا مال اور اس کا خون ایک مسلمان پر حرام ہو جاتے ہیں۔ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں، جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان تمام معبودوں کا انکار کر دے، صرف اللہ کے لیے عبادت ثابت مانے، اللہ ہی کو معبود حقیقی جانے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عزت کرے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا، اب مسلمان کی عزت کرے، اس کا خون، اس کا مال اس کے اوپر حرام ہے، اس سے لڑائی جھگڑا حرام ہے۔ تو یہ 8 شرائط ہیں کلمے کے۔ کتنے شرائط ہیں؟ 8 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط علم ہے، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ دوسری شرط یقین، تیسری شرط اخلاص، چوتھی شرط صدق، سچائی، پانچویں شرط محبت، اور چھٹی شرط انقیاد یعنی اطاعت، فرما برداری، اور ساتویں شرط قبول، اور آٹھویں شرط کفر یعنی انکار کرنا، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا۔ یہ 8 شرائط ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم جاننے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور شرائط کو پورا کرنے کی توفیق دے، شرائط پر کھرا اترنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔